اور 12 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا ابو بکر نے اپنی جان اور مال کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے اور مجھے فائدہ پہنچایا ہے، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ جتنی خدمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے دین کی خاطر اور میرے خاطر، اتنی خدمت کسی نے نہیں کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانات ہیں۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں چند احادیث آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جسے سماعت کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وہ بات میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دی تھی کہ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور دل میں اتار لیں کہ دو جماعتیں، جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں جماعتیں ہمارے ایمان کی جان ہیں۔ انہی کی محبت کی بنا پر ہمارا ایمان زندہ ہے۔ اگر ان دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کے بارے میں بھی خیال گزرا برا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ اور یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر حضور نے ہمیں پہلے دے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے صحابیوں کو گالیاں دیں گے، میرے اہل بیت سے بغض رکھیں گے، اور جب یہ زمانہ آ جائے تو حضور نے فرمایا سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ تو ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایسے جو مردود قسم کے لوگ ہیں وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں وہ بھی مردود ہیں۔ تو خاص کر کے یہ دھیان رکھا جائے کہ یہ دو جماعتیں، ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے ان کے بارے میں برا، نہ بولنا ہے نہ خیال کرنا ہے، اچھا بولیں، ان کی فضیلت بیان کریں، ان کا مقام بیان کریں، ان کی عظمت بیان کریں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ عشق میں کہتے ہیں کہ ان کا نام لینا گویا ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ذکر۔ ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں نا، ذکر کی نہیں پڑھتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تمام صحابی اور تمام آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑا خیال رکھیں، دھیان رکھیں، کچھ بولنے سے پہلے 100 بار سوچیں اور سمجھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو آئیں احادیث کریمہ کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور نے کیا فرمایا ان کے بارے میں۔ پہلی حدیث ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وہو آخذ بأیدیہما وقال ہکذا نبعث یوم القیامہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے، اپنے مبارک گھر سے باہر آئے اور کہاں داخل ہوئے؟ مبارک مسجد میں داخل ہوئے۔ اس دوران
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضور گھر سے باہر نکلے مسجد کی طرف آئے تو حضرت ابو بکر اور عمر بھی حضور کے ساتھ ہی تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضور نے جو ایک دائیں جانب حضرت ابو بکر تھے اور بائیں جانب حضرت عمر تھے، کس شکل میں تھے کہ حضور نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اب اگلے الفاظ سنیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ کیا فرمایا حضور نے کہ جیسے تم مجھے ابھی دیکھ رہے ہو نا کہ دائیں جانب ابو بکر ہے میں نے ہاتھ پکڑا ہے، بائیں جانب عمر ہے میں نے ہاتھ پکڑا ہے، اسی شکل میں ہم قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے گا تو یہی شکل ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنۃ الذی تدخل منہ امتی فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی کنت معک حتی انظر الی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنۃ من امتی، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ کس کا؟ حضور کا۔ یہ واقعہ معراج کا ہے۔ حضور کا حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا۔ کس نے؟ حضرت جبریل نے۔ کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون سا دروازہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کون سا دروازہ دکھایا؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دروازہ جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ جب حضور نے یہ کہا نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ کیا فرمایا؟ کاش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ جنت کا دروازہ میں دیکھتا۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتی جگر نے مسکرا کے اپنا مبارک مکھڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرتے ہوئے کہا یقیناً اے ابو بکر یقیناً تم میری امت کے وہ پہلے شخص ہو جو جنت کے اس دروازے سے پہلے داخل ہوگے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں وہ پہلی حدیث جو میں نے کہی اور دوسری حدیث دونوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی حدیث میں حضور نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر دائیں جانب بائیں جانب حضرت عمر ہے۔ حضور نے کہا ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں جنت کا ذکر آیا۔ لوگ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کیا کیا باتیں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کرتے ہیں نا، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے نا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جنت کا دروازہ جس سے میری امت داخل ہوگی اور اس دروازے سے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا آقا فرماتے ابو بکر وہ تیری ذات ہوگی۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تیسری حدیث۔ یہ تینوں حدیثوں کو سننے کے بعد آپ سوچیں اس پر کہ کتنی بڑی شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ شان کسی اور نے نہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم ہو جاتی ہے بات جب حضور نے کہہ دیا کہ جتنا مال اور جان ابو بکر کا اسلام کو اور مجھے فائدہ دیا ہے نا اتنا کسی کے مال نے اور جان نے فائدہ نہیں دیا ہے۔
وہ احسان والی بات کتنی بڑی بات ہے، ہاں کتنی بڑی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا ہے، استغفر اللہ، یہ تو حضور کہہ رہے ہیں، ہاں ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ حضور کے الفاظ ہیں، تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ساروں کا احسان چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ حضور فرماتے ہیں بازو پکڑ کر، ابو بکر کا حضور نے بازو پکڑا اور کہا اسی طرح قیامت کے دن میں ابو بکر صدیق کو اللہ کے یہاں لے جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا اللہ اس کا احسان باقی ہے، اب تو چکا دے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شروع سے دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا عشق دیکھیں، آپ کی محبت دیکھیں، آپ کا ادب دیکھیں، آپ کی مدد دیکھیں۔ ہاں مال تو آپ نے پورا حضور کے نام پہ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ جب جنگ تبوک والا وہ واقعہ، وہ حدیث ہما وقت ہم سنتے رہتے ہیں، جب حضور نے حکم دیا ہے کوئی جو مال سے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرے، حضرت ابو بکر صدیق نے سارا سمیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب مال لے کر آ رہے تھے نا، تو جسم پہ لباس نہیں تھا، تیبند باندھا ہوا تھا، چادر لپٹی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ تیبند چھوٹ نہ جائے، جسم سے گر نہ جائے، تو اسے لکڑی سے اٹکایا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ سب کچھ حضور کے نام پہ دے دیا۔ جب مال لے کر آئے، حضور نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے، کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا میرا رب گواہ ہے، جتنا تھا سب کچھ لے کے آیا ہوں، میرے گھر اگر کچھ چھوڑ آیا ہوں تو یا رسول اللہ اللہ کی ذات اور آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب ہجرت کا حضور نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا اے ابو بکر کسی بھی وقت اللہ کا حکم آ سکتا ہے، کسی بھی وقت ہمیں اللہ کا حکم آ سکتا ہے اور ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ دن ایک بار حضور نے کہہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق ہر روز رات کو تلوار لے کر کے، لباس پہن کر کے تیار بیٹھے رہتے تھے کہ حضور آئیں اور میں دروازہ کھول دوں، حضور آئیں اور دروازہ کھول دوں۔ آپ کی بیوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ حضور نے آپ سے کہا ہے نا، لیکن کس تاریخ کو کہا ہے، کس دن کا، یہ آپ پوچھ لیں۔ آپ روزانہ تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا میری اتنی مجال، میری اتنی اوقات کہ میں حضور کو پوچھوں کہ کون سی تاریخ، کون سا دن؟ وہ مختار کائنات ہیں، وہ سردار کائنات ہیں، وہ آقا و مولا ہیں، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دروازے پہ صرف دستک دی، حضرت ابو بکر نے دروازہ کھول دیا۔ حضور نے سوچا تیار ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، لباس پہنا ہوا ہے، ابو بکر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کیا معاملہ، ابو بکر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں کیسے سفر پہ جا سکتا ہوں؟ تو پھر کہا میں تو اس بات کے انتظار میں ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ہجرت کا حکم آئے گا اور ہمیں نکلنا ہوگا، اس دن سے لے کے آج تک میں تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق